گڈ مارننگ، السلام علیکم جی۔ 9th کلاس کیسے ہیں بچوں؟ آپ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، آج ہم جو ہے وہ آپ کا چیپٹر صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن یہ کریں گے۔ اس میں جو صحابیات شامل ہیں وہ ہیں حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ اب یہاں عنہن ہے تو ان ساروں کا اکٹھا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیں، یہ جو جس میں نے بلیک ڈاٹ لگایا ہوا ہے، یہ ہم نے جو ہے یہ ٹاپک ہم نے کراس کیے ہوئے ہیں کہ آپ کے سلیبس میں شامل نہیں ہیں، اسمارٹ سلیبس میں۔ حضرت سلیم بھی ہم نے نہیں ان کو کرنا، حضرت عطیہ، یہاں سے حضرت ایمن اور حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے سلیبس میں شامل ہیں، اور حضرت اسماء بنت ابی بکر۔ یہاں سے ہم پہلے اس کے MCQs کریں گے، دوسرا آپ کا انتخاب کریں۔ حضرت شفا کے والد کا نام ہے عبداللہ بن عبد الشمس، ٹھیک ہے۔ آگے ہے، حضرت شفا سے مروی احادیث کی تعداد ہے 12۔ غزوات کے دوران زخمیوں کی مرہم پٹی کرتے تھیں حضرت عطیہ۔ حضرت سلیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونٹ مبارک سے مس شدہ کون سا ٹکڑا محفوظ کیا؟ مشق کا ٹکڑا، یعنی کہ مشق آپ کو بتایا تھا میں نے، ایک چمڑے کا تھیلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں پانی بھر کے رکھتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کی والدہ کا نام ہے حضرت سلیم۔ حضرت ایمن کا آبائی علاقہ تھا حبشہ۔ نیکسٹ ہے، حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوات میں خدمت سے انجام دی، زخمیوں کو پانی پلانے کی۔ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے حضرت عمارہ کے بیٹے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اسماء کے بیٹے کا نام ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ جی، یہاں ہے مختصر جواب دیں۔ حضرت شفا کا یہاں یہ جو ہم نے ہمارے جو ٹاپک ہیں جو اسمارٹ سلیبس میں شامل ہیں، ہم انہی کے سوال جواب کریں گے۔ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ MCQs جو ہیں وہ ہم نے پوری بک کے کرنے ہیں، لیکن جو کوشچن آنسر جو ہم نے اسمارٹ سلیبس کے اکارڈنگ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا یہ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت ایمن کے رونے کا سبب کیا تھا؟ اس کو یہاں کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت ایمن کے رونے کا سبب یہ تھا، یہاں سے دیکھیں حضرت ایمن یہ کہ ان کے رونے کا سبب یہ تھا کہ اب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو فرمانے لگیں، انہوں نے کہا کہ میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ اب وحی کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بھی پر اس جواب کا اس قدر اثر ہوا کہ وہ بھی ان کے ساتھ مل کر رونے لگے۔ جی، نیکسٹ اس کا یہ کوشچن ہے کہ حضرت ایمن کی اسلام کے لیے 2 خدمات بیان کریں۔ یہاں سے دیکھیں، حضرت ایمن ہجرت کے بعد مدینہ منورہ جب واپس آئیں تو غزوہ احد میں شرکت کی، اور غزوہ احد کے موقع پر وہ جو ہے زخمی لوگوں کو پانی پلاتی ہیں اور زخمیوں کی تیمارداری کرتی تھیں۔ ان کی 2 خدمات ہیں۔ آگے ہے، حضرت عمارہ کا مختصر تعارف بیان کریں۔ جی، حضرت عمارہ، یہاں سے دیکھیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نصیبہ اور کنیت عمارہ تھی۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو نجار سے تھا۔ آپ نے بیعت عقبہ ثانیہ میں شرکت کی۔ اس بیعت میں 73 مرد اور 2 عورتیں شامل تھیں۔ حضرت عمارہ کا بھی انہی میں شمار ہوتا ہے۔ جی، اگلا کوشچن ہے کہ حضرت عمارہ نے غزوات میں کیا خدمات سر انجام دیں؟ جی، یہاں سے دیکھیں، حضرت عمارہ غزوہ احد میں شریک ہوئیں، نہایت بہادری سے لڑی۔ وہ مشق میں پانی بھر کر لوگوں کو پلا رہی تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں اور سینہ سپر ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ کفار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتے تو تیر اور تلوار سے روکتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے احد میں عمارہ کو اپنے دائیں اور بائیں لڑتے ہوئے دیکھا۔ غزوہ احد میں انہوں نے ایک کافر کو قتل کیا۔ حضرت عمارہ نے بیعت رضوان، غزوہ خیبر اور فتح مکہ میں بھی شرکت کی۔ یہ ان کی خدمات ہیں۔ آگے ہے، ہجرت مدینہ میں حضرت اسماء بنت ابو بکر نے کیا کردار ادا کیا؟ ہجرت مدینہ میں حضرت اسماء بنت ابی بکر نے سفر کا سامان تیار کیا، 2-3 دن کا کھانا ساتھ رکھا، کمر بند جس کو عرب عورتیں کمر پر لپیٹتی ہیں، پھاڑ کر اس سے برتن کا منہ باندھا۔ یہ وہ شخص تھا جس کی بنا پر
آپ کو ذات النطاقین یعنی کہ دو کمر بند والی کے نام سے بھی لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آگے ہے حضرت اسماء کے نمایاں اوصاف تحریر کریں۔ حضرت اسماء کے نمایاں اوصاف یہاں سے دیکھیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نیک طبع خاتون تھیں، حق گوئی ان کا خاص شعار تھا، نہایت صابرہ تھیں۔ حجاج بن یوسف جیسے ظالم کے سامنے انہوں نے حق گوئی سے کام لیا۔ جی یہ بیٹا آپ کے جو ہیں اس کے MCQs اور کوشچن آنسرز ہو گئے ہیں۔ اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے۔ جن بچوں نے ریٹن کام نہیں ہے، جن کے مارک نہیں ہے، وہ اچھے طریقے سے مارک کر لیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔